قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہا ہے، آج کا جو درس قرآن ہمارا آیت نمبر سورہ بقرہ کی 116 سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقال اتخذ اللہ ولدا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، سبحانہ، اللہ تو اس سے پاک ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اسی کا تو ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ہے۔ کل لہ قانتون، اور ہر کوئی اس زمین و آسمان میں جو بھی مخلوق ہے، وَكُلُّ لَهُ قَانِتُونَ، تمام کی تمام اسی کی فرما بردار ہے، اس کے حکم پر چل رہی ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اور بلکہ زمین و آسمان کو بنانے والا ہی اللہ ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، تو جب کسی کام کرنے کا وہ ارادہ کرتا ہے تو فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو بے شک وہ صرف یہ کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہود و نصارہ ان کا یہ عقیدہ تھا، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی بتایا ہے کہ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو نہ ہی عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور یہودیوں کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، نہ بیٹوں کی ضرورت ہے نہ بیٹیوں کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس قسم کے الفاظ بولنا یہ لغویات میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سبحانہ اس سے پاک ہے۔ اور سورہ اخلاص اس چیز کی ایک واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ لوگو اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی برابری کا بھی کوئی نہیں ہے، اس کی اولاد بھی کوئی نہیں ہے، اور وہ کسی کی اولاد بھی نہیں ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اگلی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو اولاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ تو ہے ہی اللہ کا، بنانے والا ہی اللہ ہے، ہر چیز ہے ہی اللہ کی، تو پھر اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے۔ اور بعض جگہ پہ تفسیر کرتے ہوئے یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اولاد تو ماں باپ کے لیے ویسی ایک کمزوری ہوتی ہے، آپ دیکھتے نہیں کہ اولاد بیمار ہو جائے والدین ویسے پریشان ہو جاتے ہیں، اولاد پریشان ہو تو والدین کی نیند رات کی اڑ جاتی ہے۔ تو اولاد تو والدین کے لیے کمزوری ہے، اور اللہ تو ایسی کمزوریوں سے پاک ہے،
اللہ کو ضرورت نہیں ہے، وہ ایسی ضروریات سے بھی پاک ہے۔ اللہ اسباب سے پاک ہے، اللہ بیٹھنے سے پاک ہے، اللہ اٹھنے اور آنے جانے سے پاک ہے۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس قسم کے جو عقائد رکھنا یہ باطل عقائد ہے جو اللہ کی شان نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ کل لہو قانتون، اس زمین و آسمان میں جو کوئی بھی چیز ہے وہ تو ہے ہی اللہ کی فرما بردار۔ اللہ جو کہے وہ کرتی ہے۔ یہ صرف انسان اور جن ہے جو اپنی سرکشی پر اتر جاتے ہیں اور اپنی منمانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات جو ہیں وہ اللہ کی فرما بردار ہیں، اللہ کی تابع دار ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ وہی کرتے ہیں۔ صرف جن اور انس ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے اور وہ اس اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں اور اللہ کے ہی خلاف ہو جاتے ہیں، اللہ کی ہی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے احکام کو ہی چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی منمانی زندگی اور موج مستی کی زندگی گزارنا وہ چاہتے ہیں۔ تو فرمایا کل اللہ قانتون، ساری کی ساری جو چیزیں ہیں زمین و آسمان میں وہ اللہ کی فرما بردار ہیں۔ اور اس زمین و آسمان کو فرمایا بدیع السماوات والارض، بنانے والا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ کے لیے مشکل کوئی نہیں ہے۔ اور کیسی مزے کی بات ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جا وہ ہو گئی، زمین کو کہا بن جا بن گئی، آسمان کو کہا بن جا وہ بن گئے۔ جو بھی چیز ہے سب کو اللہ کہتا ہے میں نے کہا کن ہو جا تو فیکون وہ ہو گئی۔ لیکن جب تیری اور میری بات ہوئی تو اللہ فرماتا ہے کہ انسان کو میں نے کن کہہ کے نہیں بنایا، خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ہماری بات ہوئی تو اللہ کہتا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب وہ کیسے ہاتھ ہیں؟ وہ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ ہم یہ بیان نہیں کر سکتے کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، اور نہ ہی ہم کسی کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں۔ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے اللہ کے ویسے ہی ہاتھ ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو اس کا مطلب اللہ کے ہاتھ ہیں۔ اب کیسے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم اس پر تجزیہ نہیں کر سکتے۔ تو کیسی انسان کے ساتھ اللہ نے محبت کی ہے کہ فرمایا میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ میں نے انسان کو دنیا میں اپنا نائب بنا دیا ہے۔ تو اتنی محبت تو ہم اتنا ہی اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اتنے ہی سرکش ہو جاتے ہیں، ہم اتنے ہی نافرمان ہو جاتے ہیں، اتنا ہی اللہ کے حکموں کو چھوڑنے والے بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جس طرح اللہ نے ہمیں کبھی نہیں بلایا، ہر موڑ پہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہیں، اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہوں۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، خالق کائنات نے فرمایا کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو پھر میں اپنے بندے کے لیے دوڑ کے آ جاتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب بندہ میرے لیے وقت نکالتا ہے تو پھر میں اپنے بندے کے لیے وقت نکالتا ہوں۔ تو اب ہمیں ضرورت ہے اور کمی ہم میں ہی ہے، اور گلے ہم اللہ پہ کر رہے ہوتے ہیں، کمی ہم میں ہے اور شکوہ ہم اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ عطا نہیں ہوا، ہمیں وہ عطا نہیں ہوا، ہماری یہ دعا سنی نہیں گئی، وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو میرے بھائی اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا، اللہ اپنے بندے سے کبھی غافل نہیں ہوتا، ہم ہی ہیں جو اپنے رب سے غافل ہیں۔ اللہ تو اس طرح بہانے ڈھونڈتا ہے۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، بدکار عورت تھی اور گناہ کرنے والی، زنا کرنے والی عورت تھی۔ تو وہ گزر رہی ہے، راستے میں اس نے دیکھا کہ کنویں کے کنارے کے پاس ایک کتے کا بچہ
پیاس کی وجہ سے نڈھال ہے اور تڑپ رہا ہے، اس نے اپنا جوتا اتارا، اپنے دوپٹے سے باندھا اور کنویں سے پانی نکال کے کتے کے بچے کو پلا دیا۔ خالق کائنات نے فرمایا میری بندی میں نے تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اللہ تو بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ ایک بار آئے تو صحیح، کوئی ایک عمل کرے تو صحیح، تو میں اپنے بندے کو معاف کر دوں۔ تو کمی ہم میں ہے اور دوری ہم میں ہے، ہم دور ہیں اپنے رب سے، اللہ ہم سے کبھی دور نہیں ہے۔ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ